بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وبارك وسلم عليه وصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیاری سسٹرز، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، الحمدللہ آج ہے ہمارا ڈے 19 رمضان سیریز کا، اور پتہ بھی نہیں چلا کتنی جلدی ہمارا ڈے 19 آ گیا الحمدللہ۔ اور آج ہمارے ساتھ ہیں ہماری پیاری سی سسٹر عائشہ زرین، جن کا آج کا ٹاپک ہے اللہ از واچنگ می، اور یہ اتنا پیارا ٹاپک ہوگا کہ آپ بس ہمیں سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی اور سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ عائشہ سسٹر آپ سٹارٹ کیجیے، جزاک اللہ۔ الحمد للہ نحمده نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری سسٹرز، کیسی ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج میں جو ٹاپک بولنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ از واچنگ می، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری ہر بات اور اعمال سے واقف ہیں۔ اللہ ہر جگہ اور ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، کیونکہ اللہ البصیر ہیں، سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اکیلے ہو یا لوگوں کے بیچ میں، دن ہو یا رات، ظاہر اعمال ہو یا پھر چھپا ہوا، اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر اس کا احساس بندے کو ہو جائے تو یہی احساس ہم بندوں کو سیدھا کر دیں، یعنی یہ ہمیں گناہوں سے بچائے گا اور نیکی کی طرف لے جائے گا۔ جیسے کہ انسان جھوٹ نہیں بولے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا، چوری گناہ کرنے سے بچے گا، اور اکیلے ہونے پر بھی نیک کام کرے گا، ہے نا۔ جیسے اگر ہم کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو وہاں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم بہت دھیان دیتے ہیں، خود کو کیمرے کے سامنے سیدھا رکھتے ہیں کہ کیمرے میں ہماری کچھ ایسی ویسی حرکتیں نہ آ جائیں، ہم کچھ غلطی نہ کرتے پکڑے جائیں، اس بات کا اتنا خوف رہتا ہے۔ اگر غلطی سے بھی کوئی غلطی کر دی یا کوئی ایسی ویسی حرکت کر دی جو کہ ٹھیک نہ ہو تو وہ سب کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا، اور پھر ریکارڈنگ ہمیں دکھائی جائے، بتائی جائے تو ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی، سب کے سامنے بے عزتی ہوگی ہماری، ہے نا۔ تو ہم اس وجہ سے بہت دھیان سے رہتے ہیں۔ لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ آسمان پر ہیں، عرش پر ہیں، تو کیا وہ ہمیں اینی ٹائم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس بات کا خوف ہمیں کیوں نہیں رہتا ہے کہ 24 گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ ہم پر ہے؟ اور اگر اس بات کا احساس ہمیں ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہم پر ہر وقت ہے، تو ہماری نمازیں بھی اچھی ہو جائے، نیت بھی اچھی ہو، اور ہمارے کام اچھے ہو جائیں، اور لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ بھی اچھا ہو جائے۔ قرآن میں سورہ العلق میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ سب دیکھ رہے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ صرف ہماری حرکتوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، چاہے وہ کھلی ہو، چھپی ہو، یا دل کے اندر کی بات ہو۔
ام، ایسے ہی اگر ہم اکیلے ہوں، روم میں ہوں، تنہا، کوئی ساتھ میں نہیں ہے، اور موبائل لے کر ہم پڑے ہوئے ہیں، ریلس دیکھ رہے ہیں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں اچھی اور بری، صحیح غلط ہر طرح کی ویڈیوز آتی ہے نا. تو یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم کس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. اور غلط ویڈیوز کی بات کریں تو اس کے لیے تو شیطان ہے جو کہ بہکاتا رہتا ہے کہ دیکھ لو کون سا کوئی دیکھ رہا ہے. تو یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ بھلے ہی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں نا. تو اگر اس ڈر سے ہم غلط ویڈیو نہیں دیکھیں گے، اور اگر دیکھ بھی رہے ہیں تو یہ خیال آتے ہی ہم نہیں دیکھیں گے. اور لوگوں کے ساتھ رویہ بھی ہمارا اچھا ہو اس بات کا احساس ہونے پر، ہے نا. اور ہم کسی کے ساتھ اپنا رویہ اختیار اچھا کر لیں. اگر کچھ بھی بولنا ہو، سوچنا ہو، کرنا ہو، کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو ہمیں دھیان رکھتے ہوئے سب کچھ کرنا ہے. جو بھی کام ہو چاہے کسی کے ساتھ کوئی رویہ ہو. اللہ تعالیٰ تو البصیر ہیں، ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں. جیسے کہ اگر کالی رات میں کالی پہاڑ کے اوپر کالی چینٹی بھی چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی خبر ہے نا. اللہ تعالیٰ نہ صرف ہماری کاموں کو دیکھتے ہیں بلکہ ہماری نیت اور دل کا حال بھی جانتے ہیں. اس لیے اگر ہم کچھ سوچیں کسی کام کو کرنے کے بارے میں تو وہ بھی صاف نیت سے سوچنا ہے، کرنا ہے. یا کسی شخص کے بارے میں بھی کچھ سوچیں تو اچھا سوچیں کہ اللہ کو پتہ ہے میں جو سوچ رہی ہوں. تو میری پیاری بہنوں، اس کا احساس ہماری زندگی پر اچھا اثر ڈالتا ہے. جیسے کہ انسان برے کام سے بچتا ہے، ریاکاری سے بچ جائے، سچائی اور ایمانداری اپنا لے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگ جائے، اکیلے میں بھی غلط کام کرنے سے ڈرے. کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے نا کہ قیامت کے دن ہم سب کو اپنے ہر چھوٹے بڑے یہاں تک کہ ذرے کے برابر کی ہوئی اعمال کا بھی حساب دینا ہے. کیونکہ اللہ سب دیکھ رہے ہیں، ہر چیز سے باخبر ہیں، سب کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. اور یہی سوچ ہمیں ذمہ دار بناتی ہے، خود پہ قابو کرنا سکھاتی ہے، برے وقت میں دلاسا دیتی ہے. کیونکہ کوئی بھی نا انصافی اللہ سے چھپ نہیں سکتا. اس بات کا خیال رکھتے ہوئے مومن جو ہے وہ ہمیشہ زندگی جو ہے اچھے سے گزارتے ہیں، دھیان رکھتے ہوئے گزارتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، سب جان رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. جیسے حدیث جبریل میں آتا ہے، حدیث جبریل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بارے میں کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جس سے کہ دل میں خلوص ہو، سچائی ہو، ہر کام میں اللہ کی نگرانی کا احساس ہو. کوئی بھی کام ہو تو اسے بہتر طریقے سے کیا جائے، عبادت جو ہے بہتر سے بہتر طریقے سے کیا جائے، لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہو. یہی یقین جو ہے ہمیں اچھی نیت، معاف کرنا، لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرنا، بھلائی کرنا، سب کچھ اچھے سے رہنے کا، جینے کا، ہر چیز کا طریقہ سکھائے گا. اچھا بہنوں، یقین کی بات کریں تو میں چھوٹا سا ایک اپنا واقعہ بتاؤں گی یقین کے اوپر. اللہ تعالیٰ کے اوپر جو یقین ہوتا ہے کہ جب میں چھوٹی تھی، کلاس 4 یا 5 میں تھی، تو میری پھوپھی کی شادی جو ہے میرے گاؤں سے 1 سے 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوئی ہے. اور وہاں پہ کوئی اسکول نہیں تھا تو ان کی بیٹی جو ہے ہمارے طرف ہی، ہمارے گاؤں میں ہی آتی تھی پڑھائی کے لیے. اور جو فاصلہ ہے اس اتنے ہی فاصلے میں قبرستان بھی ہے اور تالاب بھی ہے، بہت سارے پیڑ بھی ہیں. تو ہم لوگوں کو پھوپھو کی طرف نہ جانا اتنا پسند تھا کہ میں اور میری بڑی امی کی جو بیٹی ہے وہ، ہم دونوں لوگ، اگر میری پھوپھی کی بیٹی آتی تھی، ہم لوگ کا جیسے اسکول کی چھٹی ہو جاتی تھی 2 بجے 3 بجے، تو ہم لوگ اس کے ساتھ ہی لگ جاتے تھے اس کے گھر جانے کے لیے. امی منع کرتی تھی کہ اتنی چھوٹی ہو تم لوگ کیسے آؤ گی اکیلے. تو ہم لوگ بولتے تھے امی بہت دور نہیں ہے. امی سمجھاتی تھی قبرستان ہے راستے میں، ڈر نہیں لگے گا تم لوگ کو. ہم لوگ بولتے تھے نہیں. اور واقعی اس دنوں ہم لوگ جاتے تھے، دوپہر میں تو جاتے تھے لیکن آنے میں ہم لوگ کو عصر مغرب ہو جاتا تھا، سورج ڈوبنے لگ جاتا تھا. اور پھر بھی صرف اللہ کا جو یقین ہے اس ہمت سے ہم لوگ آ جاتے تھے.
اور پورے راستے میں اور میری بڑی امی کی بیٹی ہم لوگ صرف یہی بات کرتے جا رہے تھے کہ ہم لوگ کو کچھ نہیں ہوتا، جبکہ قبرستان جو ہے وہ مین روڈ سے لگا ہوا اور گھر ایک بھی نہیں دکھتا تھا، تالاب ہے وہاں پہ، اور ڈر اگر آتا بھی تھا تو ہم لوگ اتنی جو ایک دم تیز آواز میں بات کرتے تھے کہ نہیں اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. اور یہاں تک ہم لوگ کو یقین تھا کہ اگر ہم لوگ ایسے جیسے چھوٹے تھے تو ہم لوگ یہی بات کرتے تھے کہ شیطان ہے، شیطان آ جائے گا تو کیا ہوگا، تو ہم لوگ اس بات کو کرتے تھے، ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ شیطان اگر آ جائے گا تو اللہ پاک جو ہے وہ سیڑھی لگائیں گے، ہم لوگ اوپر چڑھ جائیں گے اور پھر ہم لوگ اتر جائیں گے. اتنا یقین تھا ہم لوگ کو. تو بہنوں بس یہی اللہ پاک سے یہی دعا کرتی ہوں کہ ایسے یقین ہمیشہ اللہ پاک کے اوپر رہے، کبھی کوئی بھی شک کی گنجائش ہو ہی نہ، کوئی بھی ذرا سی بھی ذرے کے برابر بھی شک نہ ہو. اور یہی یقین جو ہے ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے جینا سکھائے گا، صحیح عبادت کرنا سکھائے گا، اور انشاءاللہ پرہیزگار بنائے گا، تقویٰ کی طرف لے جائے گا. تو اللہ پاک سے میں دعا کرتے ہوئے یہیں پہ اپنا جو ہے ٹاپک کو اینڈ کرتی ہوں. اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. یا اللہ ہمارے اندر آپ کا ایسا ڈر ہو جو کہ ہمیں گناہوں سے روک دیں، اور ایسی توفیق دیجیے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. اللہ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، ایسے دل سے جو خشوع نہ رکھے. اے اللہ مجھے اپنی یاد، اپنا شکر ادا کرنے اور اچھی طرح اپنی عبادت کرنے کی توفیق دیجیے. اللہ سبحانک آمین. اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.